وحيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عمر آپ مل کر سب سے پہلے سبز غنبت میں آرام فرمانے والے آقا و مولا دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم فقیروں کے غمخوار، سیدی الابرار و اخیار، شان شاہدی وقار، کائنات اولین کے فصل بہار، رہبر اعظم، نیر اعظم، قائد اعظم، دستگیر اعظم، سیاح لامکا، مالک و انس و جاں، حسنین کے نانا، فاطمہ کے بابا، علی کے سسر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبنا طبیب قلوبنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے امام نے کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. سبحان اللہ. ذرا آپ لوگ تکلیف نہیں کیجیے گا، ذرا آگے آ جائیے گا، آپ لوگ تو بڑی مہربانی ہوگی. میں آپ لوگ کو اچھی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہوں. ذرا ایک تھوڑا آگے آ جائیے نا. اچھا آگے پلیز آگے آ جائیے، مہربانی ہوگی آپ کی. آپ لوگ ذرا آگے آ جائیے، ذرا سا. ہاں کیا بات ہے، یہ ہمارے سچے مسلمان بھائی ہیں. واقعی میں واقعی میں آپ مسلمان ہیں. ایسا ہی مسلمان ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں علی کے نام کا ذکر ہو، صرف علی نہیں بلکہ جہاں جہاں صحابہ کا نام کا ذکر ہو، جہاں جہاں مصطفیٰ کا نام کا ذکر ہو، جہاں جہاں اہل بیت اطہار کا ذکر ہو، بغیر کسی کے کہے، بغیر اعلان کیے، بغیر بلائے ہم اس مجلس میں حاضر ہو جائے. یہی تو سچائی کا ثبوت ہے. میرے امام نے کہا، کیا کہا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. مچل کے سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھن جانے والے. میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. بہت سے سامنے کرام، میرا گفتگو تو کل وہاں تک پہنچی تھی. کہاں تک؟ جناب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہودی جو عاشق ہو جاتا ہے، یہودی کے دلوں میں نبی کے لیے پیار ہو جاتا ہے. دیکھیں میں بات کو کل ہی ختم کر چکا تھا، لیکن پھر میرے دل کو ایک گوارا نہ ہوا. میں نے سوچا کہ یار حضور کی بات ادھوری رہ گئی ہے، چلے حضور کی بات کو ذرا پورا کر دیتے ہیں، تب جا کر کے مزہ آئے گا. بات ادھوری نہیں ہونا چاہیے، بات وہاں پہ ادھوری ہو چکی تھی. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ آج پھر میں حضور کی بات کروں. ان کے بعد کل انشاءاللہ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، سیدہ فاطمہ، یہ کے بعد دیگر سب کا تذکرہ ہوتا جائے گا. لیکن آج ہم پھر حضور کی بات سنیں گے. اللہ اللہ، میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کل بات ہوئی تھی ایک یہودی جو نبی پہ عاشق ہو گیا تھا، ایک یہودی کے دلوں میں نبی کے لیے پیار بس گیا تھا. اللہ اللہ، وہ یہودی تھا، حالانکہ وہ یہودی تھا، اگر اس کے دل میں نبی کا پیار بس جائے میرے دوستوں، وہ یہودی بھی جنتی ہو جاتا ہے. کہ سبحان اللہ، وہ یہودی جنتی ہو جاتا ہے. ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو نبی کے نام پہ کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پہ کلمہ پڑھتے ہیں. اگر ہم نبی کے نام پر کلمہ پڑھیں گے، اگر ہم اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کریں گے، ہاں میں کہتا ہوں نبی کی محبت کو پیدا کرنا پڑے گا. محبت تو ہے لیکن تھوڑی سی محبت ہے، اتنی سی محبت سے کام نہیں چلے گا. یہ محبت صرف تلوار بازی میں کام نہیں چلنے والا ہے، کیونکہ اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے. اگر اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہوتا تو یہ اسلام پوری دنیا میں نہ ہوتا. کیونکہ نبی نے پوری کتاب اٹھا کے دیکھ لو، بخاری اٹھا لو، مشکات اٹھا لو، ترمذی اٹھا لو، ابو داؤد اٹھا لو، نسائی اٹھا لو، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں تمام کتابیں کو اٹھا لو. قسم خدا کی کہتا ہوں کوئی ایک حدیث آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ نبی نے اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار اٹھایا ہو. نہیں نہیں، نبی نے اسلام کو پھیلانے کے لیے تلوار نہیں اٹھایا ہے، بلکہ نبی نے اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنے
اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے انسانیت کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ اللہ اللہ، اے میرے دوستو، اگر آپ کے دلوں میں سچی محبت ہے، اگر آپ واقعی میں اپنے نبی سے سچی پیار کرتے ہو، آپ دنیا سے محبت نہ کرو گے، آپ عشق سے، آپ دنیا سے محبت نہ کرو گے، آپ مال و دولت سے محبت نہ کرو گے، آپ جائیداد سے محبت نہ کرو گے، آپ زمین سے محبت نہ کرو گے، بلکہ نبی کا نام جہاں جہاں ہوگا آپ وہاں چلے جاؤ گے۔ قسم خدا کی مسلمان ہو، ہم تو نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پر مرتے ہیں، ہم تو نبی کے نام پر مٹنے کو تیار ہے۔ اے میرے دوستو، آپ کو مٹی کو کوئی نہیں کہہ رہا ہے، آپ کو مرنے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ آپ صرف نبی کے نام پر ان کی محفل میں حاضر ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، ہم اگر نبی کے نام پر بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں گے، قسم اللہ کی کہتا ہو، ہم تو مسلمان ہیں، اللہ نبی کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما کر کے ہمیں جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا نبی کی بات کرتے ہیں یار۔ کون سا نبی؟ وہ سونا نبی میرا، وہ پیارا نبی میرا، وہ لجپال نبی میرا، وہ دلدار نبی میرا۔ کون سا نبی؟ وہ نبی جو بے سہاروں کا سہارا ہے۔ کون سا نبی؟ وہ نبی جو غریبوں کا رکھوالا ہے۔ کون نبی جو بیواؤں کا سہارا ہے؟ وہ نبی۔ کون نبی جو یتیموں کا ملجا ہے؟ وہ نبی۔ کون نبی؟ اے یارو آؤ نا ذرا بتاتا ہوں۔ کل بات چلی تھی نبی کے بچپنے کی، بچپنا اب ختم ہو چکا ہے، اب نبی کی جوانی شروع ہوئی ہے۔ اللہ اللہ، کل آپ نے سنا تھا نبی کا بچپنا کتنا عظیم طریقے سے گزرا ہے۔ اللہ اللہ، جب نبی کا بچپنا اتنا عظیم ہوگا تو نبی کی جوانی کتنی عظیم ہوگی۔ آؤ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کی جوانی کا واقعہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے میرے نبی کو کیا نہیں عطا کیا ہے؟ اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز کا اختیار عطا کیا ہے۔ نبی جو چاہے وہ ہو کر کے رہتا ہے، نبی جو کچھ کہتے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، آؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ارے ہم تو مسلمان ہیں، ارے ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر زبان بھی ہے، ہمارے اندر سننے کے لیے کان بھی ہے، ہمارے اندر بولنے کے لیے اللہ نے زبان بھی دیا ہے، لیکن آؤ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگل کی طرف میں کوئی شکار کرنے کے لیے نبی گئے ہوئے تھے۔ اسی جنگل سے ایک ہرنی آواز دے رہی ہے۔ کون سی آواز دے رہی ہے؟ اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ گویا ہرنی اپنی زبان سے کہہ رہی ہے۔ اللہ اللہ، ہرنی کیا کہہ رہی ہے؟ یا رسول اللہ میری مدد فرما، یا رسول اللہ میری مدد فرما۔ میرے نبی کے کانوں میں ہرنی کی آواز آتی ہے۔ نبی نے صحابہ سے کہا، او میرے صحابہ، لگ رہا ہے مجھے ہرنی پکار رہی ہے، مجھے ہرنی پکار رہی ہے، میں ہرنی کو تلاش کرتا ہوں۔ قسم اللہ کی میرے دوستو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی کو جنگل میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخر کار ہرنی مل جاتی ہے۔ نبی نے ہرنی سے پوچھا، ہرنی بتاؤ کیا ضرورت ہے، تم کیوں مجھے مدد کے لیے پکار رہے ہو؟ اللہ اللہ، ہرنی کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے میرے مالک نے باندھ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ مجھے آزاد کرا دیجئے۔ میرا بچہ بھوکا ہے، میرا بچہ پہاڑ کے اس طرف ہے جو بھوکا ہے، پیاسا ہے، میں نے اسے دودھ نہیں پلایا ہے، کل رات سے میرا بچہ بھوکا ہے۔ یا رسول اللہ، اب میرے مالک سے مجھے آزاد کرا دیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی۔ اللہ اللہ، یہ کون کہہ رہا ہے یارو؟ ایک جانور ہے، ہرنی جانور اپنے نبی سے کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے واپس آ جاؤں گی، میں آپ کا وعدہ کبھی نہ توڑوں گی، آپ مجھے مالک سے غلام، مالک سے آزاد کرا دیجئے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے کہا واقعی میں تو آ جائے گی نا؟ ہرنی نے کہا ہاں میں آ جاؤں گی۔ اتنے میں مالک آتا ہے، میرے نبی نے مالک سے کہا اے ہرنی کے مالک، تم ہرنی کو آزاد کر دو، ہرنی کو آزاد کر دو، ہرنی دودھ پلا کر کے اپنے بچے کو واپس آ جائے گی۔ مالک نے کہا آخر اس کا ذمہ داری کون لیتا ہے، اس کا ذمہ کون لیتا ہے؟ میرے نبی نے کہا میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے واپس آ جائے گی۔ اس مالک نے ہرنی کو آزاد تو کر دیا، لیکن میرے نبی کو پکڑ لیا، کہا آپ کو میرے پاس رہنا پڑے گا جب تک ہرنی واپس نہ آ جائے۔ اللہ اللہ، اب ہرنی واپس اب ہرنی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اپنے بچے کو
दूध पिलाती है, हिरनी वापस अपने बच्चों समेत वापस आ रही है। हिरनी अपने बच्चों समेत वापस आ रही है। अल्लाह अल्लाह। नबी ने देखा, नबी ने कहा, ए हिरनी के मालिक, उस हिरनी का मालिक यहूदी था। नबी ने कहा, ए यहूदी देख, हिरनी वापस अपने बच्चों को लेकर के आ रही है। अल्लाह अल्लाह। जब ये माजरा उस यहूदी ने देखा है, यहूदी के दिल की दुनिया बदल जाती है, यहूदी के दिल में ईमान ताजा हो जाता है। अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी से कहा, हिरनी बताओ आने में देरी क्यों हो गई? हिरनी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा भूखा था, मैं अपने बच्चों को दूध तो पिला दिया, लेकिन मेरे बच्चे मुझे वापस आने नहीं दे रहे थे। कह रहे थे, नहीं अम्मी आपको वापस आने नहीं दूंगी, इसलिए मैंने इसी देर में, इसलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई है। अल्लाह अल्लाह। अब मेरे नबी ने उस यहूदी से कहा, यहूदी देख, हिरनी तो वापस आ गया है, लेकिन यहूदी बता हिरनी की कीमत क्या है? मैं हिरनी को खरीदना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह। नबी ने कहा, यहूदी बता हिरनी की कीमत क्या है? मैं हिरनी को खरीदना चाहता हूँ। ये बात कहा ना, यहूदी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ना तो मुझे हिरनी बेचना है, बल्कि ले जाइए, मैंने हिरनी आपको तोहफे में दे दिया है। या रसूल अल्लाह, मैंने हिरनी आपको तोहफे में दिया। अब नबी ने हिरनी को लिया है, नबी ने हिरनी को आजाद कर दिया। कहा, हिरनी जा, आज से तू आजाद है, चले जा। आजाद करके मेरे नबी वापस जा रहे थे, वो यहूदी नबी के कदमों में गिरता है, कहता, या रसूल अल्लाह, आपने हिरनी को तो आजाद कर दिया है, आप मुझे भी कलमा पढ़ा करके जहन्नम से आजाद करा दीजिए। नारा लगा, नारे का जवाब तो दो यार, लगा नारा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हक हुसैन, अल्लाह अल्लाह। अरे मेरे दोस्तों, जरा देखिए ना यार, एक जानवर भी अपने नबी से कितना मोहब्बत कर रहा है। हाँ? नबी से किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ता है। और हम तो इंसान है यार, हमने भी तो नबी से वादा किया था ना, हमने भी तो नबी से वादा किया था ना। कौन सा वादा? कुर्रतु ऐनी बिस्सलात, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। हमने भी तो वादा किया था ना, अस्सलातु इबादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हमने तो वादा तोड़ दिया। हमने तो वादा तोड़ दिया ना यार। वो हिरनी वादा नहीं तोड़ी, हिरनी ने कहा वापस आऊंगी तो आई। वो जानवर थी, जानवर कोई इंसान ना था। और हम तो इतने वादा तोड़े हैं नबी का यार। बताओ ना क्या जवाब दोगे आप? मरना तो है ना, आज कल कोई और मरा था, फिर आज कोई और मरेगा, कल कोई और मर जाएगा। क्या जवाब दोगे नबी को कब्र में, जब नबी कब्र में आएंगे? और हर मुसलमान के कब्र में नबी जरूर आते हैं। कहीं सुभान अल्लाह। हर उम्मती के कब्र में, हर मुसलमान के मोमिन के कब्र में नबी जरूर आते हैं। तो बताओ, जब नबी कब्र में आएंगे, आप क्या नबी आपसे पूछेंगे, ऐ मेरे उम्मती बता मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? पैदा होते ही सजदे में गया तेरे लिए, मैं जब मर रहा था तब मैंने तुझे याद किया, मेराज की रात मैंने तुझे याद किया, हजर की रात मैंने तुझे याद किया, सफर में मैंने तुझे याद किया, उठते बैठते खाते पीते मैंने तुझे याद किया। ऐ मेरे उम्मती बता तू दुनिया में क्या लेकर के मेरे पास आए हो? बताओ क्या जवाब दोगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो नमाज है, ना तो रोजा है, ना तो ज़कात है, ना तो हज है, ना तो इबादत है, ना तो रियासत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या जवाब दोगे? और एक महफिल वहां भाई ने रखा था, चलो मुहर्रम की महफिल रख देते हैं, इस महफिल में कोई आएगा उसका गुनाह माफ हो जाएगा। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह के जिक्र के महफिल में जो भी बंदा आता है, जब तक वह बंदा महफिल में बैठे रहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता रहता है। बताओ ना मेरे दोस्तों, महफिल तो रखा था, लेकिन आप क्या जवाब दोगे अल्लाह के बारगाह में? आप क्या जवाब दोगे नबी के बारगाह में? नबी पूछेंगे कि वो आप भाई ने महफिल तो रखा था, इमाम हुसैन के नाम पर महफिल तो सजाया था, लेकिन जमाल वाली वालो, तुम तो महफिल में शरीक बनना हो सके, तुम तो महफिल में आ भी ना
نہ سکے، تم تو اپنے گھروں کے کاروبار میں رہ گئے، کھانے پینے میں لگ گئے، اپنی بیٹی سے باتیں کرنے میں لگ گئے۔ بتاؤ نا میرے بے دوستوں، جب نبی سوال کریں گے تو کیا جواب دو گے؟ اللہ اللہ، ارے وہ جواب دینے کے لیے کوئی نیک کام کر لو، کوئی عبادت کر لو، کوئی ریاضت کر لو، تاکہ میرے نبی اسی عبادت کی بنیاد پر ہم گنہگاروں کو بخشوا کر کے جنت میں لے کر کے جائیں۔ کوئی تو نیک کام کرو، کوئی تو نیک اعمال ہو۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہوں، یہاں اتنے لوگ حاضر ہیں اور میں اتنے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو یہاں پہ نہیں ہیں، وہ بڑی بڑی بات بہت پیچھے کرتے ہیں۔ امام صاحب کیا آپ کا بیان تھا، کیا آپ کا یہ تھا، کیا آپ کا وہ تھا؟ امام صاحب اسلام تو یہ ہے، اسلام کی سچائی یہ ہے، اسلام سے محبت ہم کرتے ہیں۔ یہاں پہ کئی ایسے انسان کو میں جانتا ہوں جو یہاں حاضر نہیں ہے، وہ پیچھے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ یارو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس بات جو ہم کرتے ہیں اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے، ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ ہرنی کی بات تھی۔ اللہ اللہ، اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ آگے کہاں جانا ہے میرے دوستو؟ آؤ نا، میں آپ کو نبی کے ارد گرد ہی گھما رہا ہوں۔ ابھی تو صرف نبی کا تذکرہ چل رہا ہے، ابھی تو صدیق اکبر کا تذکرہ باقی ہے، عمر فاروق کا وہ جلال باقی ہے، عثمان غنی کی وہ سخاوت باقی ہے، مولا علی کی شجاعت باقی ہے، فاطمہ الزہرا کا صبر باقی ہے، امام حسین کا صبر باقی ہے، علی اصغر علی اکبر کا، یہ سب تو بھی باقی ہے یارو۔ ابھی تو ہم نبی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اللہ اللہ، نبی کا کیا معجزہ ہے میرے دوستو، اللہ نے میرے نبی کو کیا کمال دیا ہے۔ اے میرے دوستو، یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے میرے دوستو، اسلام کو نبی نے بڑی مشقت کے ساتھ پھیلایا ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ اللہ کے نبی نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ اس اسلام کو اللہ کے نبی نے بڑی تکلیف کے ساتھ سینچا ہے میرے دوستو۔ ہم اس اسلام کو یوں ہی لے لیتے ہیں، اللہ اللہ نہیں میرے دوستو، اس اسلام کو نبی نے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کی ہے۔ اللہ اللہ، قسم خدا کے مسلمانوں، جب نبی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، نبی 40 سال کی عمر میں نبی نے مکہ والوں سے کہا، اے مکہ والوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اللہ، جب میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے، نبی کا اعلان کرنا تھا کہ مکہ والوں نے نبی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ابو جہل نے نبی کو ظلم کرنا شروع کر دیا، ابو لہب نے نبی کو مارنا شروع کر دیا، عتبہ شیبہ نے نبی کو مارنا شروع کیا، ابو جہل کبھی نبی کو پتھر مار رہا ہے، ابو لہب کبھی نبی کو پاگل کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، پھر بھی نبی نبوت کا اعلان کرنا نہ چھوڑے، پھر بھی نبی اسلام کو پھیلانا نہ چھوڑے۔ اے میرے دوستو، نبی نے بہت مشقت کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے۔ اللہ کے نبی اعلان کرتے رہے، ابو جہل پتھر مارتا رہا، نبی اعلان کرتے رہے، ابو لہب پاگل کہتا رہا، نبی اعلان کرتے رہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ اللہ، ہوا یہ کہ جب مکہ والوں نے نبی کو پریشان کرنا شروع کر دیا، ایک دن تو ایسا بھی آیا کہ نبی کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، کعبہ میں نبی نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو لہب نے، اب ابو جہل کعبہ کے پاس کھڑا تھا، جیسے نبی کعبہ سے باہر نکلے، ابو جہل نے نبی کے سر کو دیوار سے ٹکراتا ہے، نبی کا سر پھوٹ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، نبی کے پیشانی سے خون نکل رہا ہے، نبی کے سر سے خون نکل رہا ہے، نبی اپنے سر کو پکڑے ہوئے اپنے گھر میں آتی ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں، سیدہ فاطمہ دیکھتی ہے، کہتی ہے بابا جان کیا ہو گیا، بابا آپ کے سروں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ اللہ اللہ، نبی نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں ہے، ابو جہل نے مارا ہے، ابو جہل نے میرے سر کو دیوار سے ٹکرایا ہے۔ اللہ اللہ، اتنا کہنا تھا، فاطمہ رونے لگتی ہے، فاطمہ کی آنکھوں میں
تو جاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ قسم خدا کے نبی سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کروں گی اس ابو جہل کے لیے۔ نبی نے کہا فاطمہ بیٹی کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، کسی کے لیے بد دعا نہ کرو، ابو جہل کا حساب اللہ لے لے گا۔ اللہ اللہ کیا نبی ہے یارو، نبی کو تکلیف دیا جا رہا ہے، نبی کو مشقت دیا جا رہا ہے، نبی کو پریشان کیا جا رہا ہے، پھر بھی نبی کسی کو بد دعا نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ آخر کار جب نبی مکہ والوں سے پریشان ہو گئے، مکہ والوں سے جب نبی پریشان ہوئے تب نبی نے سوچا چلو چلو اب ذرا مکہ سے باہر جایا جائے۔ اللہ اللہ میرے دوستو یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا ہے، اسلام کو نبی نے ایسے نہیں پھیلایا ہے میرے دوست۔ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے امام حسین نے کربلا میں اپنے خاندان کو لٹا دیا۔ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے عمر فاروق نے کون کون سی تکلیف نہیں سہی، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے صدیق اکبر نے کون کون سی تکلیف کو برداشت نہ کیا، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے بلال حبشی نے کون کون سی تکلیف کو برداشت نہ کیا۔ اللہ اللہ میرے دوستو بلال کے جب بات آتی ہے تو روح کانپ جاتی ہے کہ بلال کو کتنی تکلیف دیا گیا تھا۔ امیہ بن خلف ان کے آقا نے بلال کو کتنی تکلیف دیا تھا، وہ بات ادھر نکل جائے گی، میں ادھر لے جانا نہیں چاہتا ہوں۔ میں بات یہاں کر رہا تھا کہ نبی جب مکہ والوں سے پریشان ہوئے اب نبی نے سوچا چلو چلو اب ذرا چلتے ہیں مکہ سے باہر جاتے ہیں، ذرا وہاں اسلام کو پھیلاتے ہیں۔ مکہ سے باہر ایک بازار ہے طائف کا بازار، جس کو طائف کا بازار کہا جاتا ہے، وہ مکہ سے تقریباً 70 کلومیٹر دوری پر ہے طائف کا بازار۔ اب نبی اسی گاؤں میں چلے گئے ہیں، نبی اسی گاؤں میں گئے نا، قسم اللہ کی ادھر ابو جہل نے طائف کے بازار والوں کو کہہ دیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ تمہارے بازار میں جا رہا ہے، تم ان کی بات کو نہ ماننا، تم ان کی بات کو نہ ماننا۔ اللہ اللہ میرے دوستو طائف کے بازار میں جیسے نبی نے قدم رکھا ہے، نبی نے کہا کہ انی عبداللہ انی محمد رسول اللہ، کہ اے لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا نبی طائف کے بازار میں جب یہ بات کہا نا کہ اے طائف کے بازار والوں سنو سنو، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا طائف کے بازار والوں نے کچھ اوباش لڑکے کو، کچھ لفنگے لڑکے کو، کچھ لفنڈر لڑکے کو طائف کے بازار والوں نے تعینات کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جب نبی آئیں گے نا، مسلمانوں کے نبی جب بازار میں آئیں گے تم لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلنا اور ان کے نبی کو پتھر مارتے رہنا، مسلمانوں کے نبی کو پتھر مارنا۔ اللہ اللہ جب نبی طائف کے بازار میں گئے ہیں، طائف کے بازار والوں اوباش لڑکے نبی کے پیچھے پیچھے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو مجنون کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو پاگل کہہ رہا ہے، کوئی نبی کو پر کچرا پھینک رہا ہے، کوئی نبی کو پر پتھر مار رہا ہے، نبی کو پتھر مار رہا ہے، کوئی نبی کے راستے میں کانٹا بچھا رہا ہے۔ جب نبی کے راستے میں کانٹا بچھایا جاتا ہے، نبی پاؤں کو زمین پر رکھتے ہیں تو پاؤں چھلی چھلی ہو جاتا ہے، نبی ایک پاؤں کو اٹھاتے ہیں دوسرے پاؤں کو زمین پر رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں بھی چھلی چھلی ہو جاتا ہے۔ اے میرے دوستو لوگ پاگل کہہ رہے تھے، لوگ نبی کو مجنون کہہ رہے تھے، لوگ نبی کو پتھر مار رہے تھے، لوگ نبی کے راستے میں کانٹا بچھا رہے تھے، لیکن میرا نبی ہے کہ سب کو یہی کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں سنو سنو، تم مجھے کتنی تکلیف کیوں نہ پہنچا دو لیکن میں اسلام کو پھیلا کر کے رہوں گا، لیکن میں دین اسلام کو پھیلا کر کے رہوں گا، میں اعلان کرنا کبھی نہ چھوڑوں گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اللہ اللہ میرے دوستو طائف کے بازار میں بھی نبی کو پریشان کیا گیا، ہر جگہ پر نبی کو پریشان کیا گیا، تب جا کر کے نبی نے اسلام کو پھیلایا ہے۔ تب یہ اسلام ہم ہے نا آج ہمیں بنایا ہوا اسلام مل گیا ہے، ہمیں نہ تو محنت کرنا پڑا نہ تو کچھ نہیں ہے کہ نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، بنے بنائے ہم مسلمان ہیں۔ اس کے باوجود ہماری وفاداری کا یہ عالم ہے کہ 35,000 لوگوں میں 100 لوگ بھی نہیں ہوں گے
کے یہی ہماری وفاداری ہے. یہ سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ, یہی ہماری وفاداری ہے کہ 35,000 چٹنی میں ووٹ دیا جاتا ہے. 35,000 ہے کہ اتنا ہی ہے نا, جمال واڑی کے لوگ 35,000, 100 بھی نہیں موجود ہے. 34,900 لوگ سو رہے ہیں, اتنا ہی ہوا نا. 34,900 لوگ گھروں میں سو رہے ہیں, 100 لوگ یہاں پر حاضر ہیں. اور کیا حال ہوگا ہمارا, پھر ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے, پھر مسلمانوں کو پریشان تو کیا جائے گا. یہ لاؤڈ اسپیکر پر آواز تو اٹھایا جائے گا, اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ ارے بھائی لاؤڈ اسپیکر کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے مجلس میں تو 50 آدمی ہوتے ہو, 50 آدمی کو تو آپ ایسے ہی اپنی زبان اپنی منہ سے ہی آواز پہنچا سکتے ہو نا. پھر اسپیکر کی کیا ضرورت ہے؟ آواز اٹھانا ان کا غلط نہیں ہے, ہم نے اپنے کردار کو بھول گئے. ہم اپنے کردار کو بھول گئے کہ ہم کیا تھے. اے میرے دوستو, اپنے کردار کو پہچانو اور اپنے مقام کو پہچانو. ہمارا مقام بہت اونچا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا لقد خلقناہ فی احسن تقویم. کیا اللہ نے انسانوں پر تاج زرین کو رکھا ہے, تاج کو رکھا ہے, تاج. اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا کہ سبحان اللہ. یہ ہمارا مقام ہے, ہم اپنے مقام کو بھول گئے ہیں, ہم اپنے کردار کو بھول گئے ہیں. جس دن ہم اپنے مقام کو یاد کر لیں گے, جس دن ہم اپنے کردار کو پہچان لیں گے نا, پھر وہ دن دور نہیں ہوگا کہ 313 ہو کر کے ہزاروں کا مقابلہ کیا, 72 ہو کر کے 22,000 کا مقابلہ کیا, ہم 140 ہم 40 کروڑ ہو کر کے 100 کروڑ کا مقابلہ کریں گے. وہ دن دور نہیں ہوگا, لیکن پہلے ہم اپنے آپ کو پہچان لیں, پہلے ہم اپنے آپ کے مقام کو ذرا پہچان لیں. آؤ میرے دوستوں, میں بات کر رہا تھا, ذرا چلتے ہیں. یہی ابو جہل ہے. جب میرے نبی طائف کے بازار سے واپس مکہ آئے نا, ابو جہل کو پریشان, ابو جہل تو پریشان ہے, اب نبی کو کیسے گرایا جائے, اب اسلام کو کیسے جھکایا جائے, اب اسلام کو کیسے ختم کیا جائے. تب نے ابو جہل نے پلان بنایا. کون سا پلان؟ ابو جہل نے پلان بنایا, چلو نبی کو ذلیل کیا جائے, مجمع عام کے سامنے میں نبی کو ذلیل کیا جائے. ابو جہل نے پلان بنایا اور اپنے دوست ملک شام حبیب یمنی کو پیغام بھیجا. حبیب یمنی ابھی ایمان نہیں لایا ہے, حبیب یمنی ملک شام کا بادشاہ ہے, ابو جہل کا دوست ہے. ابو جہل نے حبیب یمنی کو پیغام بھیجا, اے حبیب یمنی تم ذرا مکہ آؤ نا, تم سے کوئی بات کرنی ہے. حبیب یمنی ملک شام سے آتا ہے مکہ کی سرزمین پر. اب مکہ کی سرزمین پر حبیب یمنی آیا ہے. حبیب یمنی سے ابو جہل کہہ رہا ہے, اے حبیب یمنی تو تو میرا دوست ہے, تو تو ملک شام کا بادشاہ ہے, تو تو بہت بڑا حاکم ہے. اے حبیب یمنی میرا بھتیجا ہے جن کا نام محمد ابن عبداللہ ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, اپنے آپ کو رسول کہتا ہے. میرا بھتیجا پاگل ہو گیا ہے, میرے بھتیجے کا دماغ ختم ہو گیا ہے, تو بہت بڑا حاکم ہے. ذرا میرے بھتیجا بتا, ذرا حبیب یمنی بتا, آخر میرے بھتیجے کو کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ وہ الفن بک رہا ہے, جو منہ میں آتا وہ بکنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اللہ. حبیب یمنی نے کہا, اے ابو جہل تب تو پہلے نبی کو دیکھنا پڑے گا, آخر نبی کون ہے پہلے اسے دیکھنا پڑے گا. جب یہ بات کہا نا, ابو جہل نے کہا خبردار تم نبی کو نہ دیکھنا. حبیب یمنی نے پوچھا کیوں؟ ابو جہل نے کہا اس لیے کہ جو نبی کا چہرہ دیکھتا ہے وہ نبی کا غلام ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. میرے نبی میرے ابو جہل کہہ رہا ہے حبیب یمنی سے ان کا چہرہ نہ دیکھنا, جو بھی ان کا چہرہ دیکھتا ہے وہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے. حبیب یمنی نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, ذرا میں اس کے خوشبو کو سونگنا چاہتا ہوں, آخر اس کی خوشبو کیا ہے. اتنا کہا نا, ابو جہل کہتا ہے او حبیب یمنی تو اس کے خوشبو کی بات کر رہا ہے. ارے اس کی خوشبو تو اتنی ہے, وہ مکہ کی گلیوں سے اگر ایک بار نکل جاتا ہے تو ایک مہینہ تک وہ گلی خوشبودار ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. تو اس کی خوشبو کی بات نہ کر. حبیب یمنی کہہ رہا ہے کہ
کہ بھائی اب میں علاج کروں گا تو کیسے کروں گا؟ میں محمد کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کی خوشبو کو سونگھ نہیں سکتا، آخر میں اس کے علاج کو کیسے کروں گا؟ میں اس کے مریض کو کیسے پہچانوں گا؟ آخر وہ پاگل کیوں ہوا ہے؟ اللہ اللہ، حبیب یمنی اپنے جھولی کو اپنے جھولا لیتا ہے اور چل دیتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے حبیب یمنی کہاں جا رہے ہو؟ حبیب یمنی کہتا ہے میں ملک شام جا رہا ہوں، میں تو نبی کو دیکھ بھی نہیں سکتا ہوں، میں ان کی خوشبو کو سونگھ بھی نہیں سکتا ہوں، پھر میں اس کا علاج کیسے کروں گا؟ میں علاج نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ اللہ، جب یہ کہا نا ابو جہل کہتا ٹھیک ہے چلو چلو دیکھ لیتے ہیں، چلو نبی کو بلا لیتے ہیں۔ ابو جہل نے کہا چلو نبی کو بلاتے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا کہاں بلانا ہے؟ ابو جہل نے کہا نہیں ہم ان کے گھر پہ نہیں جائیں گے بلکہ اسے اپنے گھر پہ بلائیں گے۔ ابو جہل نے نبی کو اپنے گھر پہ بلائیں گے، ان کے گھر پہ نہیں جائیں گے۔ اب حبیب یمنی نے نبی کو پیغام بھیجا، نبی کو پیغام دیا گیا کہ ملک شام سے حبیب یمنی آیا ہے، وہ آپ کے دیدار کا منتظر ہے۔ اللہ اللہ، وہ آپ کے دیدار کا منتظر ہے۔ جب نبی کی بارگاہ میں پیغام گیا، نبی نے کہا ٹھیک ہے میں حبیب یمنی سے ملاقات کروں گا۔ کہاں ملاقات کرنا ہے؟ بتایا گیا ابو جہل کے گھر پہ ملاقات کرنا ہے۔ اللہ اللہ، ادھر ابو جہل نے پلاننگ بنا لیا تھا۔ کیا پلاننگ بنایا تھا؟ ابو جہل نے اپنے تمام غلاموں کو کہہ دیا تھا، اپنے تمام لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جب نبی آئیں گے اپنے گھر پہ نا، کوئی ان کی تعظیم کے لیے کھڑا مت ہونا۔ کیا کہا تھا؟ کوئی ان کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہونا، اس سے پتہ اس سے نبی ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ، ابو جہل کو کیا پتا تھا اللہ نے جس نبی کو بھیجا ہے اللہ اسی نبی کا عزت بھی لوگوں سے کروا دیتا ہے۔ ابو جہل کو نہیں معلوم تھا، ابو جہل نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا تھا۔ اب چاروں طرف ابو جہل کے گھر پر لوگ ہیں، میرے نبی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی پلاننگ کے ساتھ نبی جب آئیں گے تو کوئی کھڑا نہیں ہوگا، کوئی ان کی عزت نہیں کرے گا۔ اللہ اللہ، قسم اللہ کی کہتا ہو، ادھر ابو جہل نے پلاننگ بنایا ہے، ادھر میرے اللہ نے پلاننگ بنا رہا ہے۔ میرا اللہ جبرائیل سے کہہ رہا ہے او جبرائیل کہاں ہو؟ جبرائیل کہتا ہے اے پروردگار عالم، میں طائر سدرہ پر ہوں، میں سدرہ پر مکی ہوں۔ اللہ کہتا ہے اے جبرائیل سدرہ پہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جاؤ، آج ابو جہل کے گھر میں میرا نبی جا رہا ہے، اپنے تمام فرشتوں کو لے لو اور جتنا بھی لوگ وہاں پر حاضر ہیں سبوں کے پیچھے ایک ایک فرشتے کو کھڑا کر دے اور سب فرشتوں کو کہہ دو جب نبی آئیں گے ابو جہل کے گھر پر تو ایک ایک فرشتہ سبوں کے کان کو پکڑ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے نبی کی یارو۔ ادھر اللہ پلاننگ بنا رہا ہے، جبرائیل جاؤ نا ابو جہل کے گھر پر، جتنے بھی لوگ حاضر ہیں سبوں کے پیچھے کھڑا کر دینا فرشتوں کو اور کان پکڑ کے کھڑا کرنا ہے، ایسے نہیں کھڑا کرنا ہے۔ اللہ اللہ، اب نبی ابو جہل کے گھر پہ آتے ہیں، جیسے گھر پہ آنا تھا نا، جیسے گھر پر ابو جہل کے گھر پر میرے نبی آتے ہیں، فرشتے کان پکڑ کے ایک ایک کر کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب یہ ماجرا ابو جہل دیکھا، ابو جہل کہتا بیوقوف، میں نے تمہیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا، تم کیوں کھڑا ہو گئے؟ اللہ اللہ، ذرا سنو نا یار، لوگوں نے کہا سردار سب سے پہلے آپ ہی تو کھڑا ہوئے ہیں، سب سے پہلے آپ ہی تو کھڑا ہوئے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ کھڑا ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، یہیں سے پتہ چل جاتا ہے نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے۔ اللہ اللہ، اب جو ہے میرے نبی حبیب یمنی سے بات کر رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں حبیب یمنی بتاؤ کیا بات ہے، بتاؤ نا کیا بات ہے، کیوں بلائے ہو مجھے؟ حبیب یمنی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے اب اپنے آپ کو نبی کہتے ہو، اب اپنے آپ کو رسول کہتے ہو، میں نے تو سنا یہ ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے، جو جادو کرنے والا ہوتا ہے، اس کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، جادوگر کا جادو صرف زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چل سکتا۔ حبیب یمنی نے کہا یا رسول اللہ
اگر آپ جادوگر ہیں تو آپ کا جادو آسمان پہ نہیں چلے گا. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میرا 2 سوال ہے، اگر آپ میرے 2 سوال کا جواب دے دیں گے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا، میں آپ کو رسول تسلیم کر دوں گا. میرے نبی نے کہا حبیب یمنی بتاؤ سوال کیا ہے. ابو جہل کے گھر میں حبیب یمنی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ وہ سوال میں رات کو بتاؤں گا، ابھی تو دوپہر کا وقت ہے. وہ 14 تاریخ تھی، اسلامی مہینوں کی 14 تاریخ تھی. چاند شباب پر تھا، چاند مکمل طریقے سے گلائی پر تھا. 14 تاریخ کو اسلام کے 14 تاریخ تھا. اللہ اللہ رات کا وقت ہوتا ہے، چاند بھی اپنے مقدر پر ناز کر رہا ہے. آج نبی ہمارے لیے آئے ہیں. اللہ اللہ حبیب یمنی رات کا انتظار کر رہا ہے. جب رات کا وقت آتا ہے حبیب یمنی نے میرے نبی سے کہا اے اللہ مسلمانوں کے نبی، اے اللہ کے نبی، اگر آپ واقعی میں نبی ہو تو آپ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دو. آپ چاند کو 2 ٹکڑا کر کے دکھا دو اگر آپ واقعی میں نبی ہو. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. نبی کہتے ہیں حبیب یمنی چاند کو ٹکڑا تو کرنا ہے، مجھے بتاؤ چاند کو گراؤں گا تو کدھر گراؤں گا. حبیب یمنی نے کہا آپ کی مرضی جدھر آپ گرا دے. اتنا کہنا تھا. میرے نبی نے صرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، انگلی کا اشارہ کیا ہے. چاند 2 ٹکڑا ہوا ہے، ایک ٹکڑا پورب میں گرتا ہے اور دوسرا ٹکڑا پچھم میں گرتا ہے. اللہ اللہ چاند 2 ٹکڑا ہو چکا ہے. اب نبی کہہ رہے ہیں حبیب یمنی بتاؤ چاند کو جوڑوں گا یا ٹکڑا ہی رہنے دوں گا. چاند کو جوڑوں گا یا ٹکڑا ہی رہنے دوں گا. حبیب یمنی کہتا ہے یا رسول اللہ چاند کو چھوڑ دیجئے، ٹکڑا مت ہونے دیجئے. میرے نبی نے پھر انگلی کو چھوڑا ہے، وہ چاند واپس سے جڑ گیا ہے. اللہ اللہ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے. یہ پہلا سوال ہے. اب دوسرا سوال ذرا سنو نا، مچل جاؤ گے. اللہ اللہ لیکن میں چاہتا ہوں دوسرا سوال سننے سے پہلے آپ بھی بیدار ہو جاؤ. نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کو کہہ دو یا رسول اللہ، کہہ دو یا حبیب اللہ. اللہ اللہ اب دوسرا سوال ہے. نبی حبیب یمنی سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں حبیب یمنی دوسرا سوال تم بتاؤ گے یا میں ہی بتا دوں. اللہ اللہ حبیب یمنی دوسرا سوال تم بتاؤ گے کیا میں ہی بتا دوں. حبیب یمنی کہتا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. میرے نبی نے کہا حبیب یمنی مجھے سچ سچ بتانا، جب تم ملک شام سے آئے تھے تمہاری ملک شام میں ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھوں سے اندھی ہے. حبیب یمنی سچ سچ بتا بات صحیح ہے کہ نہیں ہے. حبیب یمنی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بات تو سچ ہے، میری بیٹی ہے ملک شام میں جو پاؤں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، زبان سے گونگی ہے، کان سے بہری ہے، آنکھ سے اندھی ہے. نبی نے کہا حبیب یمنی مجھے ذرا سچ سچ بتانا، جب تم ملک شام سے آئے تھے تم نے دل میں ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا. حبیب یمنی نے کہا کون سا ارادہ. نبی نے کہا ارادہ یہ تھا تم نے اپنے دل میں سوچا تھا اگر وہ نبی واقعی میں اللہ کے رسول ہوں گے تو میں ان سے اپنی بیٹی کی شفا کے لیے دعا کرواؤں گا. اللہ اللہ حبیب یمنی کہہ رہا ہے جی حضور بات تو بالکل سچ ہے. ہاں میں نے ایسا ہی سوچا تھا، اتنا کہنا تھا. میرے نبی نے کہا اے حبیب یمنی جا جا، میں نے تیری بیٹی کو شفا دے دیا. اللہ اللہ جب اتنا کہنا تھا حبیب یمنی نبی کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان بنا دیجئے. نبی نے حبیب یمنی کو کلمہ پڑھایا ہے اور مسلمان بنایا ہے. اب حبیب یمنی واپس ملک شام گیا. جیسے ملک شام گیا اپنے گھر کے دروازے پر آواز لگایا، اندر سے گونگی بیٹی آواز دے رہی ہے ابا حضور دروازہ کھول رہی ہو. حبیب یمنی کا دروازہ کھلا ہے. حبیب یمنی نے بیٹی
سے پوچھا بیٹی بتاؤ تم شفایاب کیسے ہو گئے؟ تم تو آنکھوں سے اندھی تھی، تم تو پاؤں سے لنگڑی تھی، ہاتھوں سے لنجی تھی، زبان سے گونگی تھی، تم اچھا کیسے ہو گئے؟ حبیب یمنی کی بیٹی کہہ رہی ہے ابا حضور ایسا ہوا ہے کہ رات 14 کی رات تھی، چاند شباب پر تھا، میں اپنے گھر کے چھت پر آرام سے سو رہی تھی، ایک نور آیا ہے، وہ نور آیا ہے، میں آرام سے سو رہی تھی، میں نے خواب دیکھا ہے، وہ نور آیا، وہ میرے چہرے پر ہاتھ پھیرایا ہے، ان کا ہاتھ پھیرانا تھا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ، حبیب یمنی کی بیٹی کہہ رہی ہے ابا جان صرف بات یہی تک نہیں ہے، اس نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میں مسلمان ہو گئی۔ بتاؤ میرے دوستو، ایک نبی ایک وقت میں مکہ میں رہ کر کے ادھر باپ کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، ادھر بیٹی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، اس سے بڑھ کے مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ٹائم کتنا ہوا؟ اس سے بڑھ کے مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، میں بتاؤں میرے دوستو بات ابھی بھی بہت باقی ہے، میں جتنی تیاری اور سننا ہے کیا؟ اور تھوڑی دیر سننا چاہتے ہیں تو کہیں مچل کا سبحان اللہ۔ الحمدللہ، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی گھمنڈ نہیں ہے، اللہ نے اتنا علم تو دیا ہے کہ ابھی بھی 3 گھنٹہ میں صرف نبی پر بات کر سکتا ہوں، صرف نبی پر، اس سے ذرا ادھر ادھر گھسکوں گا نہیں، ادھر ادھر بھاگوں گا نہیں، صرف نبی پر، صرف نبی کے نام پر، نبی کے تذکرہ کرتا ہوا۔ اللہ اللہ، میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، ابھی ہم جو تیاری کر کے آئے وہ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تو اس کا ایک چیپٹر پورا نہیں ہوا ہے، ابھی تو کتنی بات باقی ہے قسم خدا کی۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ نے میرے نبی کو کیا شان عطا فرمایا ہے، اللہ نے میرے نبی کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ اللہ، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی مکہ کی سرزمین پر اللہ، میرے دوستو بتاؤ، اللہ جسے چاہتا ہے اسے گورا بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے کالا بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوبصورت بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے بدصورت بناتا ہے، کسی کو بھی اللہ چاہے جو چاہے وہ بنا دیتا ہے، اللہ جسے بدصورت بنا دے پھر کبھی وہ خوبصورت نہیں ہو سکتا ہے، اللہ جسے خوبصورت بنا دے پھر وہ کبھی بدصورت نہیں ہو سکتا ہے، اللہ جسے کالا بنا دے وہ کبھی گورا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ جسے گورا بنا دے وہ کبھی کالا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اللہ، اللہ نے میرے نبی کو وہ شان عطا فرمایا ہے، نبی کالے کو گورا کہہ دے تو وہ کالا گورا ہو جاتا ہے، نبی بدصورت کو خوبصورت کہہ دے وہ بدصورت انسان خوبصورت ہو جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طریقے کا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اصحاب کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ پانی ختم ہو گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی سے کہا علی پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام ہوگا۔ سبحان اللہ، نبی پہاڑ کے اس طرف ہے، نبی ادھر کی بات بتا رہے تھے کہ علی پہاڑ کے اس طرف ایک حبشی غلام ہوگا، ان کے ہاتھ میں مشکیزہ ہوگا، وہ پانی بھر رہا ہوگا، علی جاؤ ان سے پانی مانگ کر کے لاؤ۔ اب علی پہاڑ کے اس طرف جاتے ہیں، پہاڑ کے ادھر گیا ہے، وہ انسان واقعی میں حبشی غلام موجود تھا۔ علی نے اس حبشی غلام سے کہا چلو تجھے میرے نبی بلا رہے ہیں۔ حبشی غلام نے کہا میں تیرے نبی کو نہیں جانتا، تیرا نبی کون ہے؟ علی نے کہا چلتے ہو یا پکڑ کے لے جاؤ؟ علی نے کہا چلتے ہو یا پکڑ کے لے چلو؟ اس حبشی غلام نے کہا نہیں نہیں چلتا ہوں، پکڑ کے کہے لے چلو گے؟ چلتا ہوں، چلو چلو۔ اب علی اس حبشی غلام کو لے کر کے آئے ہیں نبی کی بارگاہ میں۔ نبی نے کہا اے حبشی غلام مجھے پانی کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے پانی دے سکتے ہو؟ حبشی غلام نے کہا ہاں میں تجھے پانی تو دے سکتا ہوں، لیکن میرے پاس ایک ہی مشکیزہ ہے، پانی تو ختم ہو جائے گا۔ نبی نے کہا گھبراؤ نہیں، تمہارا پانی ختم نہیں ہوگا۔ اب نبی نے اس مشکیزے کو لیا ہے، اس مٹکے کو لیا ہے، نبی نے مٹکے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا ہے اور نبی نے صحابہ سے کہا او میرے صحابہ پانی بھرنا شروع کر دو۔ اب تمام صحابہ پانی
بھر رہے ہیں. تمام صحابہ نے پانی بھر لیا لیکن مشکیزہ سے ایک قطرہ پانی ختم نہ ہوا. اللہ اللہ, مشکیزہ سے پانی کا ایک قطرہ ختم نہ ہوا. جب یہ ماجرا وہ حبشی غلام دیکھا نا, حبشی غلام کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. حبشی غلام نبی کے قدموں میں گرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ پڑھائیے, مسلمان بنا دیجیے. نبی نے اس حبشی غلام کو کلمہ پڑھایا ہے اور مسلمان بنایا ہے. اس کے بعد نبی نے حبشی غلام سے کہا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو, مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو, آج میں وہ تمہیں عطا کر دوں گا. مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. حبشی غلام نے کہا یا رسول اللہ مجھے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے, مجھے دولت کی جنت نہیں ہے, ضرورت نہیں ہے. حبشی غلام کہہ رہا ہے یا رسول اللہ بس صرف اتنا کرم کر دیجئے کہ میں بدصورت ہوں مجھے خوبصورت بنا دیجئے, میں کالا ہوں مجھے گورا بنا دیجئے. اللہ اللہ اتنا کہنا تھا. نبی نے حبشی غلام کے ہاتھ, حبشی غلام کے چہرے پر ہاتھ کو رکھا ہے. ہاتھ کا رکھنا تھا, وہ حبشی غلام کالا تھا اب گورا بن گیا ہے, بدصورت تھا خوبصورت بن گیا ہے. اللہ اللہ, اب وہ حبشی غلام اپنے آقا کے پاس گیا ہے. آقا یہودی ہے, آقا کے پاس حبشی غلام جیسے گیا نا, یہودی آقا نے کہا کہ تم کون ہو. حبشی غلام نے کہا میں تیرا غلام ہوں. کہا نہیں نہیں تم میرا غلام نہیں ہو سکتے ہو, میرا غلام تو کالا تھا, تم تو گورے ہو, تم میرے غلام نہیں ہو سکتے ہو. اس انسان نے کہا نہیں نہیں میں تمہارا گھوڑا ہوں, تم میرے گھوڑے کو پہچان لو, تم مشکیزے کو پہچان لو, میں تمہارا ہی غلام ہوں. یہودی نے کہا آخر یہ تبدیلی کیسے آ گئی, تم تو گئے تھے گورا, تم تو گئے تھے کالا بن کر کے, واپس گورا ہو کر کے آئے ہو, آخر آج کی بات کیا ہے. اتنا کہنا تھا. وہ حبشی غلام کہتا ہے اے میرا آقا سنو سنو, جب میں یہاں سے گیا تھا تو میں تیرا غلام تھا, جب میں واپس آیا ہوں تو میں نبیوں کا غلام بن کے آیا ہوں. اللہ اللہ, میں نبیوں کے امام کا غلام بن کر کے آیا ہوں. اتنا کہنا تھا. یہودی کہتا ہے چلو چلو مجھے بھی لے چلو, میں بھی تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو. اب جو وہ یہودی پیچھے پیچھے چل رہا تھا تو غلام نا آقا کو آگے کہہ رہا ہے. آقا کہتا ہے اے غلام آج کے بعد سے تم آگے چلو گے میں پیچھے چلوں گا. غلام نے کہا کیوں, میں تو غلام ہوں, آپ تو آقا ہو. وہ یہودی کہتا نہیں نہیں, جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ پوری دنیا کا امام ہوتا ہے. اللہ اللہ, اب وہ یہودی چل رہا ہے پیچھے پیچھے, غلام آگے آگے چل رہا ہے. جیسے یہودی کا نظر میرے آقا کے جسم میں, میرے آقا کے چہرے اقدس پر پڑا ہے, وہ یہودی بھی قدموں میں گرتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, کیا بات ہے یارو, یہ میرے نبی کی شان ہے, یہ میرے نبی کی عظمت ہے کہ نبی جسے جو کہہ دے وہ ہو کر کے رہتا ہے, نبی جسے جو دے دے وہ اسے مل کر کے رہتا ہے. اور بس ایک آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے بعد بات کو ختم کروں گا. زیادہ وقت اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ بیان ہی لیٹ سے شروع ہو رہا ہے. اگر آپ پہلے آؤ گے میں پہلے بیان کو شروع کروں گا تو آپ آپ اپنے دل میں ارادہ کیجئے کہ کل سے آپ 10:15 سے لے کر کے 10:30 بجے تک آپ محفل میں حاضر ہو جائیں گے. تو میں 10:30 بجے اپنے بیان کو شروع کر دوں گا اور 11:30 بجے ختم کر دوں گا. آپ لیٹ نہ کرو گے, آپ پہلے آؤ گے تو میں پہلے بیان شروع کروں گا. اور بس ایک آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور کون سی بات ہے, اللہ اللہ, ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا بتانا چاہتا ہوں, اصحاب صفہ کی بات بتانا چاہتا ہوں. اصحاب صفہ کون ہے جانتے ہیں؟ 70 صحابہ کرام جو نبی کے چوکھٹ پر ہمیشہ رہتے تھے وہ اصحاب صفہ تھے. انہی میں سے ایک حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. حضرت ابو ہریرہ کو ایک دن بھوک لگی. حضرت ابو ہریرہ اپنے اسی نبی جس راستے سے آتے جاتے تھے اس سڑک کے کنارے پر, نبی کے راستے کے کنارے پر ابو ہریرہ بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ ادھر سے آنے والا جو بھی آئے گا نا تو وہ مجھے بھوک لگی ہے, وہ سمجھ جائیں گے ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے, کچھ کھانے کو دے دیں گے. اللہ اللہ, نبی حضرت ابو ہریرہ راستہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. صدیق اکبر آیا. صدیق اکبر سے ابو ہریرہ نے قرآن کی آیت کا مطلب پوچھا, مقصد
مقصد تو یہی تھا کہ صدیق اکبر میرے چہرے کو دیکھیں گے، بھوک محسوس ہوگی، صدیق اکبر مجھے کچھ کھانا کھلائیں گے، لیکن صدیق اکبر اپنی نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ نے سوال کیا، صدیق اکبر نے جواب دیا، واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد عمر فاروق آتے ہیں، عمر فاروق سے بھی ابو ہریرہ نے سوال کیا، عمر فاروق نے بھی ابو ہریرہ کے سوال کا جواب دیا، واپس چلے گئے۔ ابو ہریرہ کی طرف نظر نہ اٹھایا۔ آخر کار وہ آ گئے، بھوکوں کا رکھوالا، یتیموں کا ملجا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا مابا، یتیموں کا ملجا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، بے چین کا چین آقا۔ وہ آقا آ رہے تھے۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے، اللہ اللہ اب تو نبی مجھے دیکھ لیں گے، اب تو نبی میرے بھوک کو پہچان جائیں گے۔ نبی جیسے ہی آئے نا، نبی بھوک کو پہچان گئے۔ نبی نے کہا ابو ہریرہ بہانہ نہ مناؤ، تمہیں بھوک لگی ہے، چلو چلو میرے گھر پر چلو۔ نبی اپنے گھر پر حضرت ابو ہریرہ کو لے جاتے ہیں۔ دودھ کا ایک پیالہ تھا، کیا تھا؟ دودھ کا ایک پیالہ تھا، بس نبی کے گھر میں ایک پیالہ ہی تھا دودھ کا۔ نبی نے کہا پیالہ لے کر کے آؤ۔ اب پیالہ لایا گیا۔ نبی نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ جاؤ ان تمام صحابہ کو بلا کر کے لاؤ، تمام صحابہ کو بلا کر کے لاؤ۔ ابو ہریرہ سمجھ رہے ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں دودھ کا ایک ہی پیالہ دودھ ہے، مجھے بھوک لگی ہے، میرا تو پیٹ بھرے گا نہیں، نبی ادھر تمام صحابہ کو بلا رہے ہیں، کیسے ہوگا، بھوک کیسے مٹے گی؟ ابو ہریرہ دل میں یہی سوچ رہے تھے۔ آخر کار ابو ہریرہ تمام صحابہ کو بلا لاتے ہیں، تمام صحابہ آتے ہیں۔ نبی نے ابو ہریرہ سے کہا ابو ہریرہ تمام صحابہ کو دودھ پلاؤ۔ سبحان اللہ، ایک ہی پیالہ دودھ ہے۔ نبی کہہ رہے ابو ہریرہ تمام صحابہ کو دودھ پلاؤ۔ وہ صحابہ کی تعداد سنتر کی سنتر، کتنا؟ سنتر۔ نبی نے ابو ہریرہ سے کہا صحابہ کو دودھ پلاؤ۔ اب ابو ہریرہ تمام صحابہ کو دودھ پلا رہے ہیں، ایک ہی پیالہ ہے دودھ کا، تمام صحابہ کو پلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ کا بیان ہے، ہم تمام صحابہ نے مل کر کے اس دودھ کے پیالہ کو پیا، اور اتنا پیا اتنا پیا کہ ہم سب کا پیٹ بھر گیا۔ اللہ اللہ، پیٹ بھر گیا ہے، پیالہ دودھ کا ختم نہیں ہوا ہے، لیکن تمام صحابہ کا پیٹ بھر چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ اللہ، اس کے بعد اب نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم بھی پینا شروع کر دو، آؤ میں تمہیں دودھ پلا رہا ہوں۔ اب میرے نبی ابو ہریرہ کو دودھ پلا رہے ہیں، نبی دودھ پلاتے جا رہے ہیں، ابو ہریرہ دودھ پیتے جا رہے ہیں، پیتے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ پیٹ بھر چکا ہے۔ نبی نے کہا نہیں نہیں، اور پیو اور پیو اور پیو۔ ابو ہریرہ پیتے جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے نبی سے کہا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، میرے پیٹ میں اب ذرہ برابر خالی جگہ نہیں بچی ہے، میرا پیٹ بھر چکا ہے۔ اب نبی نے وہ دودھ کا پیالہ اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کے خود پی گئے۔ دودھ کا ایک پیالہ ہے، سنتر صحابہ دودھ کو پی کر کے شکم سیر ہو رہے ہیں۔ نبی کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یا رسول اللہ، یہ میرے دوستو، یہ میرے رسول کی معجزہ ہے، یہ میرے رسول کی شان ہے، یہ میرے رسول کا مقام ہے۔ بات تو بہت لمبی ہے، لیکن کیا کروں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ بات کو آگے لے جایا جائے، تو بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی سے سچا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پر ہماری ماں بہنیں اب تمامی حضرات حاضر ہیں، میں سبوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سبوں کی بیماریوں کو دور فرما دے، سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سبوں کے کاروبار میں برکتی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ اب آئیے صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔